نعمت کے مستحق سے اس کی نعمت کا زوال چاہنا. جو شخص ڈیزرو کرتا ہے، جو لائق ہے، جو کوالیفائی کر رہا ہے اور اس کو نعمت ملی ہے یا رب کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے، تو آپ اس کا زوال چاہنے لگ جائیں کہ بھئی اس کو کیوں ملا. یہ حسد ہے. اور اگر زوال نہیں چاہتے آپ، بلکہ راضی ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے پاس ہے، اس کے پاس رہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے، ایسی نعمت مجھے بھی مل جائے. کوز آدم ننگ دارد از حسد، با سعادت جنگ دارد از حسد. ہم اس سے پہلے حسد کے مضمون تک پہنچ گئے تھے. حسد کا تذکرہ آ گیا تھا تو کچھ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ حسد جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے اور یہ ابلیس کا راستہ ہے. حسد شیطان کا راستہ ہے اور مسلمان کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو اب حسد ہی کو تھوڑا سا اور بیان کریں گے، اس کی تباہی، بربادی اور اس کی ہلاکت کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ بیماری بہت لوگوں کو لگی ہوئی ہے. بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے اب آگاہ فرما رہے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے فرمائیں گے جیسا کہ آپ کا انداز ہے. تو حسد کے بارے میں ہم نے یہ اس وقت پڑھ لیا تھا کہ حسد جو ہے انسان کے اندر ایک ایسا منفی جذبہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی دوسرے کی نعمت سے جلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس کو اگر ہم چند لفظوں سے بیان کریں تو تمنی زوال نعمت میں مستحق لہا، یعنی کہ نعمت کے مستحق سے اس کی نعمت کا زوال چاہنا. جو شخص ڈیزرو کرتا ہے، جو لائق ہے، جو کوالیفائی کر رہا ہے اور اس کو نعمت ملی ہے یا رب کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے، تو آپ اس کا زوال چاہنے لگ جائیں کہ بھئی اس کو کیوں ملا. یہ حسد ہے. اور اسی میں پھر حسد کی اور زیادہ جو شدت ہے یا اور زیادہ خوفناک صورت کا وہ یہ کہ آدمی یہ چاہے کہ یہ مجھے مل جائے، اس سے چھن کر مجھے مل جائے. تو اس طرح انسان جب سوچتا ہے نا دوسرے کی نعمت کے زوال کا، تو یہ حسد بن جاتا ہے. اور اگر زوال نہیں چاہتے آپ، بلکہ راضی ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے پاس ہے، اس کے پاس رہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے، ایسی نعمت مجھے بھی مل جائے، اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ حسد نہیں ہے، یہ ہے غبطہ. اس کو کہتے ہیں رشک، غبطہ. اور یہ اچھا ہے اس وقت جب آدمی نیکی کے لیے، کسی سعادت بندی کے لیے، کسی اچھی بات کے لیے اس کیفیت کو اختیار کرے. اگر دنیا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ تو پھر پسندیدہ نہیں، وہ مناسب نہیں ہے، اس میں پھر آپ کے لیے نقصان ہے. تو اس لیے دین میں، کمالات میں، اچھی صفات میں، اچھے اوصاف میں، جیسے علم کے معاملے میں کریں، جیسے کسی کے صدقہ و خیرات کو دیکھیں تو مال کی خواہش کر لیں، کسی کے عہدے منصب کو دیکھیں تو دین کی خدمت کے نقطہ نظر سے کر سکتے ہیں کہ اگر مجھے یہ عہدہ ملے تو میں اس کے ذریعے سے لوگوں کے کام آؤں گا اور دین کا کام کروں گا. تو اس طرح یہ غبطہ کہلاتا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے وہ حدیث سنی تھی بخاری شریف کی، لا حسد الا فتنتین، تو نہیں ہے حسد مگر دو لوگوں کے بارے میں، کیونکہ یہ دو لوگ جو ہیں بڑے زبردست لوگ ہیں اور ان کے فوائد اور ان کے
ان کے برکتیں بہت ہیں، اس لیے ان کا ذکر کیا، اور حسد سے مراد یہاں پر یہ رشک ہی ہے۔ تو اب ان دو سے رشک کرو، مطلب ایک تو فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، پھر اس کو یہ توفیق بھی دی کہ وہ اپنا مال راہ حق میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ شخص رجل آتاہ اللہ الحکمت، جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہو، تو پھر وہ اس سے فیصلہ کرے اور لوگوں کو سکھائے۔ یعنی ہر وہ عالم و معلم اور ہر وہ دانا شخص کہ جو اپنے علم سے، اپنی عقل سے، اپنی حکمت سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، تو وہ بھی قابل رشک ہے۔ تو یہ ہے وہ کیفیت جس سے معاشرے میں نیکی کا جذبہ پروان چڑھے گا، اس قسم کی کیفیت سے، اور مثبت سوچ کو زیادہ سے زیادہ فروغ ملے گا، ایک دوسرے سے قربت بھی بڑھے گی، اور ہم اچھے کاموں کی طرف مائل ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حسد کے بارے میں مزید کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرماتے کوز آدم ننگ دارد از حسد، یہ حسد کی وجہ سے ہی شیطان آدم علیہ السلام سے نفرت کرتا تھا، نفرت کرتا رہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے۔ شیطان جو متنفر ہے آدم سے، جو نفرت ہے اس کے اندر، جو حقیر سمجھتا ہے اور حقارت سے دیکھتا ہے آدم کو یا بنی آدم کو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حسد۔ تو یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ حسد ہی میں جلا ہوا ہے۔ شیطان کی نیچر کیا ہے یہ بتا رہے ہیں، شیطان کی نیچر میں حسد ہے، بڑا ال نیچرڈ ہے، مطلب حسد اس کے اندر پہلے پیدا ہوا اور پھر وہ آدم کے خلاف ہو گیا، اور یہی کہا تھا نا اس نے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ تو اب اس کو حسد یہ ہو گیا کہ ایک مٹی سے بنی ہوئی شے، اس کو تو نے اتنا مکرم کر دیا، اتنا اکرام بخش دیا، اور میں جو اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے اس کے لیے سلیکٹ نہیں کیا، تو آدم کو تو نے خلیفہ بنا دیا۔ اب یہاں سے حسد پیدا ہو گیا جناب۔ تو دیکھیے وہ حسد کر رہا ہے، گویا کہ اللہ کے فیصلے سے ناراضی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حاسد جو ہے اس کی تباہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہونا چاہتا۔ اب جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہو، خدا کے فیصلے سے ناراض ہو، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر خود ہی تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو یہاں پر سیٹیریکل نیچر بتائی ہے، وہ یہ حسد بتائی ہے۔ تو شیطان نے حسد کیا اور آدم کا دشمن ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس نے آدم علیہ السلام سے نفرت کی، اور اس کا پھر آگے نتیجہ کیا نکلا؟ با سعادت جنگ دارد از حسد، سعادت سے ہی جنگ شروع کر دیا اسے، ہر سعادت سے، نیکی، نیک بختی، سعادت مندی، خوش بختی، اچھے کام، نیکی کے کام، ان سب سے اس کی ہمیشہ کے لیے جنگ شروع ہو گئی۔ اب با سعادت جنگ دارد از حسد، حسد کی وجہ سے، حسد سے شروع ہوا معاملہ آدم سے، اور پھر اس کے بعد بنی آدم میں، اب جب تک وہ نیکی کا عنصر ملے گا، اسے نظر آئے گا، وہاں وہ اس حسد کی آگ میں جلتا رہے گا، اور اس نیکی کے کام سے کبھی بھی وہ خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسی نیکی کے راستے سے اس کو فضیلت ملے گی، فوقیت ملے گی، کیونکہ ان کے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب سے نوازا، باوجود ہے کہ انہیں خاک سے بنایا تھا، پھر اپنا قرب بخش دیا۔ تو اب یہ بنی آدم جو ہیں، یہ بھی پھر نیکی کا کام کر کے اس کے قرب میں جائیں گے، اور میں اس کے قرب سے محروم ہو گیا، مجھے تو اس نے نکال دیا ہے، اور مجھے اس نے یہ بزرگی نہیں دیے، تو میں اب ان کو کیوں اس بزرگی کے مرتبے پہ جانے دوں، میں کیوں ان کو آگے بڑھنے دوں؟ اس لیے جناب وہ آپ کو کبھی بھی آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا،
اس کے اندر یہ بلٹ ان ہو گیا ہے حسد، اس کی نیچر میں، اس کی طبیعت میں، اس کی نفسیات میں، یہ بلٹ ان ہے اب، کہ وہ اس کے بغیر نہ دیکھ سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو پتہ یہ چلا کہ حسد جو ہے یہ اولین برائیوں میں سے ہے، دنیا کی اولین برائیوں میں سے، ابتدائی برائیوں میں سے ایک برائی ہے یہ، جہاں سے یہ دیکھیں اس کے ذریعے تباہی شروع ہوئی ہے. اسی لیے لوگوں نے کہا، اور یعنی ایک نقطہ ہے، آسمانوں میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ بھی یہ حسد ہے، اور زمین پہ جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد ہے. ہاں، زمین پہ جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد ہے. حسد دنیا کا، زمین و آسمان کا پہلا گناہ ہے. آسمان میں اس نے کیا، ابلیس نے، شیطان نے کیا آدم علیہ السلام سے، اور زمین پہ انسانوں میں سب سے پہلے قابیل نے کیا اپنے بھائی حابیل سے. تو پہلا گناہ یہی ہے، آسمان کا بھی اور زمین کا بھی. تو یہ ہے حسد کی تاریخ. اور اب تک یہ، اچھا یہ گناہ ایسے ہیں انسان کے ساتھ بھی جیسے دائمی ہیں، بس وہ چیزیں جو خارجی طور پہ انسان کے ساتھ ہوتی ہیں نا، مختلف حالات و زمانے کے لحاظ سے، وہ تو ٹول بنتے ہیں. اصل جو گناہ یا گناہ کا جذبہ ہے وہ اندر سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہماری جیسے اندر خاک میں ملا ہوا ہوتا ہے. کبھی ہماری جیسے پیدائش سے ہی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، کبھی ماحول ہمارے اندر اس کو فیڈ کر دیتا ہے. تو بس اس سے پھر لڑنا ہے انسان کو. اللہ نے دین اور شریعت کو اس لیے بھیجا تاکہ بیرونی خرابیوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اندرونی برائیوں اور خرابیوں سے بھی پاک کریں. اگر اندر سے پاک ہو گئے، مثال کے طور پر یہ جو اندر کی تحریکات ہیں، اس سے ہم پاک ہو گئے، منفی تحریکات سے، منفی جذبات سے، حسد اور تکبر، حرص، لالچ، طمع، اور اس طرح خود پسندی، ریاکاری، دکھاوا، اور شہوت پرستی اور خواہش پرستی، یہ اس طرح کی بے شمار لعنتیں ہیں. ابھی آگے اور مزید گفتگو کریں گے اس پر. مطلب اگر اس سے ہم پاک ہو گئے تو باہر کے سارے ٹول خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. باہر تو سب ٹول ہیں نا، وہ ہمارے تابع ہیں، وہ ہمارے زیر استعمال ہیں. اصل چیز تو یہ ہے جو ہمارے وجود میں کھڑی ہے، قائم ہے، جو کام لے رہی ہے، جو فائل بنی ہوئی ہے، اصل چیز یہ ہے، اور ہمارے وجود کا حصہ ہے. یہاں تک کہ ہم خود اس کے پابند ہو گئے ہیں اپنی انٹینشن میں، اپنی نیت میں، اپنی سوچ میں. ابھی بتائیں گے حسد کس طرح قابو پا لیتا ہے. تو اس لیے آدمی اگر اندر سے ٹھیک ہو جائے، باہر کی دنیا خود ہی سازگار ہونا شروع ہو جائے گی. اکثر ہم لوگ باہر کی شکایتیں زیادہ کرتے ہیں اور اندر جھانک کے اپنے نہیں دیکھتے کہ ہمارے یہ ان سائڈ ایریا میں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے نا. تو فرمایا با سعادت جنگ دارد از حسد، سعادت کے ساتھ جنگ میں لگا ہوا ہے حسد کی وجہ سے. سعادت کے ساتھ. تو سعادت کس کو کہتے ہیں؟ سعادت کہتے ہیں ہی الامور الالہیۃ، ہی المعاونۃ، ہی معاونۃ الامور الالہیہ، یعنی امور الہیہ کی معاونت. ہی معاونۃ الامور الالہیۃ، امور الہیہ کی معاونت. للانسان علی نیل الخیر، للانسان علی نیل الخیر، کسی انسان کو معاونت مل جائے امور الہیہ کے، خیر کو حاصل کرنے کے لیے، خیر کو پانے کے لیے، یہ ہوتی ہے سعادت. امور الہیہ سے مراد ایسی تمام معاونتیں، ایسے تمام اسباب و وسائل جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوں، ان کی اللہ پاک سے نسبت ہو، یہ امور الہیہ ہیں.
بالواسطہ یا بلا واسطہ جو امور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں اس کی معاونت آپ کو مل جائے. کس کام کے لیے؟ خیر حاصل کرنے کے لیے. آپ خیر کو حاصل کر لیں. تو بس یہ معاونت جو ہے، یہ توفیق، یہ ہے سعادت. پوری اس میں وضاحت ہو گئی نا سعادت کی. سعادت جو ہے، یہ جو دنیا کی توفیقات ہیں اس کو سعادت نہیں کہتے. اور یہ جو دنیا کی جو مددیں، معاونتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں ہے، تو اس کو سعادت نہیں کہتے. اللہ کی طرف نسبت ہو، حق کی طرف نسبت ہو. جیسے کسی نیک آدمی کی صحبت مل جائے، یہ سعادت ہے. جیسے کوئی اچھی سی کتاب پڑھنے کو مل جائے، یہ سعادت ہے. جیسے کوئی اچھا دوست مل جائے، یہ سعادت ہے. جیسے کوئی اچھا ماحول مل جائے، یہ سعادت ہے. اسی طرح اور بھی بے شمار. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوں گے. تو امور الہیہ کی مدد آپ کو ملے، یہ سعادت ہے. اب سعادت نیکی کا وہ سرچشمہ ہوتی ہے. اس سے پھر نیکیاں پھوٹتی ہیں، خیر برآمد ہوتی ہے. اور شیطان بس اسی کے سامنے اس کو تاک کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے کوئی خیر جو ہے وہ برآمد نہ ہونے پائے. لہذا وہ کیا کرتا ہے؟ سعادت سے روشن ہونے والے ہر چراغ کو بجھانے میں لگا رہتا ہے. وہ جو مثال آئی تھی ایک چور کی جو اندھیرے میں، یاد ہے؟ بڑی پیاری مثال دی تھی کہ چور گھس گیا گھر میں، اور پھر وہ جو مالک تھا مکان کا، اس نے جلدی سے سوچا آگ جلاؤں دیکھوں تو صحیح کون گھس گیا. اور گھپ اندھیرا پہلے زمانے کا ماحول تھا. اب وہ ادھر جو ہے رگڑتا پتھر کو، چکماک کو، اور اسے چنگاری ٹپکاتا تاکہ آگ جلے. ادھر وہ چور ساتھ ہی بیٹھ کے انگلی رکھ رکھ کے اس چنگاری کو بجھاتا چلا جاتا. نہ چنگاری ٹپکے گی، نہ آگ بھڑکے گی، اور نہ میرا حال کھلے گا. تو یوں شیطان ہمارے پاس بیٹھا ہے. جیسے ہی کوئی شگوفہ پھوٹا نیکی کا اور کوئی ستارہ روشن ہوا، اس نے آ کر اپنا کام لیا، بجھاؤ اس کو. اس سے پہلے کہ یہ آگ کا کوئی شعلہ بنے اور اندر اس کے کوئی بھڑکاؤ پیدا کر دے، بجھا دو. ابھی نیکی اپنے بالوں پر بھی نہیں نکالتی کہ وہ اپنا کام دکھا دیتا ہے. رات کو اٹھ کے بس تسبیح کر لی تھی کوئی، اب اندر ایسی ایسی ہوسیں پیدا کرے گا کہ بھائی بتاؤ، کیسے بتاؤ گے؟ بتاؤ جلدی، کسی طرح تو بتاؤ. کوئی اشارہ ہی کر کے کسی کو بتاؤ، کیسے بھی بتاؤ. بس جب تک بتا نہیں دیں گے، آپ سے کہلوا نہیں دے گا وہ آپ کی نیکی، چین سے نہیں بیٹھے گا. اسے بجھانی ہے. وہ جو چنگاری آپ نے روشن کی ہے، وہ چراغ جلایا، وہ اسے بجھانا ہے. اور جہاں آپ نے بس یہ سوچ کے کہ اب لوگوں کو پتہ چلے، تو گیا معاملہ ختم. وہ جو بندے و خدا کے درمیان تھا، راز ختم ہو گیا. اللہ تو راز کے ساتھ بندے سے چاہتا ہے کہ میرے اور بندے کے درمیان کوئی دوسرا داخل نہ ہو. اس لیے حدیث میں اس کو شرک کہا کہ جب دوسرے کو داخل کیا تو یہ شرک ہو گیا. شرک اصغر اسی کو کہتے ہیں. تو اس لیے یہ شیطان کا یہ عمل، یہ کام ہے. تو بالکل آپ نے بجا فرمایا، با سعادت جنگ دارد از حسد.